بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر انور شہزاد ہے۔ میں شہزاد سرجیکل ہاسپٹل ڈاگان بوسن کا میڈیکل ڈائریکٹر ہوں۔ ہم آج ایک اور اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، اس کا نام ہے PID یعنی پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز، جو دو طرح سے ہوتی ہے، ایکیوٹ اور کرونک۔ یعنی شروع ہوتی ہے، اگر علاج نہ ہو تو وہ ایسا وہ پرانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اس لحاظ سے کہ جس کو PID ہو جائے خاتون کو اور وہ ٹریٹ نہ ہو بر وقت، تو پھر اس کی جو ہے نا وہ مشکل پین درد رہتا ہے اور انفرٹیلٹی یعنی کہ اس کی جو ہے وہ حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس لحاظ سے جو اس کی علامات کو جاننا اور ڈاکٹر کے لیے اور پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ بر وقت اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ تو جو عام طور پر پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں وہ پین کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی پیشنٹ کو ناف سے نیچے درد ہوگا، اور وہ خاص طور پہ جب مینسٹریشن ہوتی ہے، ماہواری آتی ہے، اس وقت درد ہوگا۔ اس کو ساتھ ساتھ ویجینل ڈسچارج ہوگا اور پیشاب کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، ساتھ الٹی بھی ہو سکتی ہے، اور حتیٰ کہ بخار وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے جب پیشنٹ ان علامات کے ساتھ آتا ہے، اور خاص طور پہ ریپروڈکٹیو ایج میں، تو ہم اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہم اس کی جو دیکھتے ہیں کہ اس کی کاز کیا ہے۔ تو چونکہ اس کا نام ہے پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز، یعنی کہ جو اپر یہ جو ہے GI ٹریکٹ کا اپر جو ہے ریپروڈکٹیو ٹریکٹ کی یہ انفیکشن ہے، جیسے سروکس ہے، یوٹرس ہے، اور فیلوپین ٹیوبس ہے، اووری ہے۔ تو یہ عام طور پر جو ہے وہ اسینڈک انفیکشن سے ہوتی ہے، یعنی کہ ویجانا کے ذریعے انفیکشن جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، یوٹرس میں، ٹیوبز میں، اووریز میں، حتیٰ کہ ٹیوب سے باہر جو ہے پیریٹونیم، پیلوک پیریٹونیم کو بھی انوالو کر سکتے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس میں عام طور پر جو ہے یہ کاز کے آرگنزمز ہیں وہ دو اہم ہیں، کلیمیڈیا اور گنوریا۔ کسی زمانے میں گنوریا بہت زیادہ ہوتا تھا، تو اس کے ٹریٹمنٹ چونکہ ایجاد ہو گیا، ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے کلیمیڈیا زیادہ ہے گنوریا کے نسبت۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کلیمیڈیا جو ہے نا اس کا تھن ڈسچارج ہوتا ہے، اور یہ اتنا سمٹومیٹک انسٹنٹ سمٹومیٹک کم ہوتا ہے، اس لحاظ سے پیشنٹ اس کو جو ہے وہ پک نہیں کر پاتا۔ لیکن عام طور پر یہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی کلیمیڈیا اور گنوریا دونوں۔ تو یہ جو ہے یہ STIs یا STDs سے یعنی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے طور پر بھی سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو پارٹنر ہے اس میں جو یہ آرگنزمز ہوتے ہیں اس سے جب جو ہے انٹرکورس وغیرہ ہوتا ہے تو وہ پھر جراثیم جو ہے آرگنزم جو ہیں وہ فیمیل میں آ جاتے ہیں، اور یوں وہ یوٹرس میں اور فیلوپین ٹیوب پر آ کے چلے جاتے ہیں، تو وہاں جا کے اپنا انفلیمیشن کاز کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جو مین ایک تو میں نے بتایا کہ یہ جو پارٹنر ہے اس سے آ سکتے ہیں، اور بھی جو ہے اس کی ایک وجہ اور ہے کہ جو بیکٹیریل ویجینوسس ہوتا ہے اگر وہ پہلے سے ہو تو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان دونوں آرگنزمز کو اپر جانے کے لیے، کیونکہ جو بیکٹیریل ویجینوسس ہے اس میں جو ہے ویجینل pH جو ہے وہ تھوڑی الکلائن ہو جاتی ہے، اور pH جو ہے اگر ایسیڈک ہو تو وہ آرگنزم کو اوپر نہیں جانے دیتی، اور اگر الکلائن ہو تو وہ آرگنزم جو ہے وہ اوپر آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جب یہ ڈیزیز ہوگی، یہ کازٹیو آرگنزمز ہیں وہ کلیمیڈیا اور گنوریا ہیں، جس میں اکثر یہ دونوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان کی کاز جو ہے وہ اسینڈک انفیکشن ہے، جو کہ عام طور پر سیکشول پارٹنر سے آتی ہے، اور اسی لیے اس کو جو ہے نا، اور ساتھ اگر پہلے بیکٹیریل ویجینوسس ہے تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جب آرگنزمز اٹیک کرتے ہیں تو وہاں پہ انفلیمیشن کاز کرتے ہیں، تو پیشنٹ کو کچھ سائن سمٹم ہوتی ہیں کہ بھی اس کو پین ہوگا جو کہ ڈسپارونیا، ڈسمنوریا، اور ویجینل ڈسچارج ہوگا۔ یہ ویجینل ڈسچارج جو ہے یہ اینڈوسروکس سے یا اوپر سے آتا ہے، جو دوسرا ڈسچارج ہوتا ہے ویجینل ڈسچارج وہ ایکٹوسروکس یا ویجانا سے آتا ہے، جیسے ٹرکومناسس ہے، کینڈیاسس ہے، تو اس طرح کر کے۔ تو ہم اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ PID ہے، اس کی کاز دیکھ لی،
اب اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے. ٹریٹمنٹ میں یہ ہے، پہلے تو ہے پریونٹیو، کہ جو پارٹنر ہے اگر تھوڑا سسپیشن ہے یا اس کو مسئلہ ہے تو وہ بیریئر میتھڈز استعمال کرے. اور اگر جو فیمیل ہے وہ او سی پیز استعمال کر رہی ہے تو اس سے بھی یہ تھوڑی پروٹیکشن دیتی ہے. اور لیکن اگر آئی یو سی ڈی رکھیں یا کوئی بھی پہلے پروسیجر کرے تو اس میں جو ہے وہ پوری اسٹیرلائز کنڈیشن کو مد نظر رکھا جائے، یعنی کہ گلوز پہنے جائیں اور ڈیٹول جیل یا پارٹین وغیرہ جو میئرز ہیں اسٹیرلائز انسٹرومنٹ استعمال کیے جائیں. خاص طور پہ جب ہم آئی یو سی ڈی رکھتے ہیں تو اس وقت اگر یہ چانس ہوتا ہے کہ انفیکشن بھی ساتھ چلی جائے. تو اس لحاظ سے پریونشن از بیٹر دین کیور. ہمیشہ ہر جگہ جو پریونشن پہ زور دینا چاہیے، اور اس میں لوگوں کی اویئرنیس ہے جو ہم کر رہے ہیں، ایجوکیشن ہے، اور ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ باتیں ہوں تو فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور ساتھ ہی جو اگر جو پارٹنر ہے یا سیکشل پارٹنرز ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا احتیاط یعنی کہ کی جا سکتی ہے کہ اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بر وقت ٹریٹمنٹ اپنا لے لیں. تو یوں تو ہوا کہ یہ کاز بھی. اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ میں پریونشن تو ہم نے دیکھ لی، لیکن یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دو بیسس پہ ہوتا ہے. ایک او پی ڈی بیسس پہ، ایک جو ہے وہ پیشنٹ کو انڈور داخل کر لیا جائے اسپتال میں. تو اگر سمٹم مائلڈ ہے جس میں صرف پیشنٹ کو جو ہے نا وہ موشن سرائیکل، جب ہم ایک ہسٹری لیں گے، دوسرا جو ہے نا اس کی ہم ایگزامینیشن کریں گے. ایگزامینیشن میں اس کا جو ہے وہ اسپرس ریگولر ایگزامینیشن یا بائی مینول پی وی اور بائی مینول ایگزامینیشن، اس میں جو ہے سرائیکل موشن ٹینڈنس ہوگی، ایڈنیکسل ٹینڈنس ہوگی، یوٹرائن ٹینڈنس ہوگی، اور تھوڑا ڈسچارج ہوگا. تو اس میں پھر جو ہے ہم اس کو او پی ڈی بیس پہ بھی ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں، جس میں سیفٹریکزون 250 ملی گرام انٹرمسکولر اور ڈاکسی سائکلین 100 ملی گرام بی ڈی فار 14 days اور فلیجل میٹرونیڈازول 400 ملی گرام 1 بی ڈی فار 14 days. تو جو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے وہ سیفٹریکزون جو ہے وہ کنوریا کے لیے ہوتا ہے، اور جو دوسری جو ڈرگ ہے وہ جو ہے ڈاکسی سائکلین وہ کلیمیڈیا کے لیے. ہمیں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دونوں آلموسٹ کو ایگزسٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو کمبائنڈ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اور فلیجل دیتے ہیں کہ کوئی آرگنزمز ہوں یا بیکٹیریا ویجینوسس ہے اس کو بھی وہ کور کر لے گی. تو اس طرح کر کے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر پیشنٹ کو سمٹم سویئر ہے، جیسے کہ فیور ہے، ڈسیوریا ہے، ڈائریا ہے، وومیٹنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ انفلیمیشن ہو. تو اس کے لیے پھر ہم اس کو ایڈمٹ کر کے ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں، جس میں انجیکٹیبل ہوں گے پاکسیٹن 2 گرام آئی وی 6 hourly اور ڈاکسی سائکلین 100 ملی گرام آئی وی بی ڈی، اور ساتھ میٹرونیڈازول وہ آئی وی بی ڈی دے سکتے ہیں. تو اس میں مزید یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جو ہے اس کے دوران جب یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہوگا تو اس میں جو ہے میاں بیوی کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے. اور مزید اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کرائٹیریا کہ بیماری کتنی سویئر ہے، اور اس کا ڈیفینیٹ ڈائگنوسس کرنے کے لیے ہم اور انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. ایک تو اس کی ڈسچارج کی انویسٹیگیشن جیسے نیٹ ٹیسٹ ہے، دوسرا اس کی الٹراساؤنڈ کر سکتے ہیں. الٹراساؤنڈ میں ٹیوب اویرین میسز یا ڈائلیٹڈ ٹیوبز ملیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ پیلویک میں کوئی فلوئڈ مل جائے. تو یوں کر کے، اور اگر اس سے بھی آگے ہم جانا چاہتے ہیں اور ڈیفینیٹ، تو وہ پھر یہ ہے کہ لیپروسکوپک جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ڈائگنوسس ہے. اس سے ہوگا کہ ہم جب الٹراساؤنڈ لیپروسکوپی کریں گے تو اس وقت دیکھیں گے کہ ٹیوب سولن ہے، موبائل نہیں ہے، اور فیمیل لینڈ سے جو ہے وہ ڈسچارج پاس آ رہی ہے جو کہ پیلوس میں جا رہی ہے، پیلوپیٹرونس نائٹس ہو گیا ہے، یا وہاں پہ ایبسیس ہے یا فلوئڈ ہے. تو اس طرح کر کے ہم اس کو زیادہ جو ہے نا کلیئر ڈائگنوسس ہوگا. لیکن عام طور پر ہم پیشنٹ کو جو ہے اس کی کلینکل سمٹم ایگزامینیشن اور اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اس کو ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں ٹائم کا ضیاع نہ ہو اور وہ پیشنٹ جلدی ٹھیک ہو جائے. تو اس میں یہی آپ سے بات کرنی تھی کہ جو بیماری جو تکلیف شروع میں کم ہوتی ہے بعد میں زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کو شروع میں ہی کوشش کرنی چاہیے کہ بھی ختم کیا جائے، جس کے لیے پبلک اویئرنیس، لوگوں کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. جو ہم گاہے بگاہے جو ہے وہ ان ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں،
اور کوشش کیا کریں کہ یہ اس کو معمولی سمجھ کے نہیں بلکہ غور سے سنیں تاکہ کچھ پوائنٹس ہوں اور وہ ہر کسی کے لیے جو ہے نا وہ ہیلپ فل ہوں اور بر وقت اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ.